بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم معزز سامعین کرام اور معزز ناظرین، آج جو آپ حضرات کے سامنے بات کرنی ہے وہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ان کا اصل نام ہے امام محمد غزالی۔ ان کے ایک اور بھائی ہے، ان کا نام ہے امام احمد غزالی۔ دو بھائی ہیں، دونوں کا مقام بہت بڑا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک کتاب لکھی ہے احیاء العلوم۔ پورے دین کو میں نے پڑھا ہے، اس کتاب کو شروع سے لے کر کے بنیادی باتوں سے لے کر کے آخر تک تمام کو اس کے اندر بیان کیا ہے۔ مجھے تو علم کے پہاڑ لگے ہیں، وہ سمجھ رہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن رہا تھا میں، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ بغداد کے اندر وہاں کی یونیورسٹی کے 34 سال میں وائس پرنسپل ان کو بنا دیا گیا، وائس چانسلر جس کو کہا جاتا ہے، سمجھ رہے۔ وائس چانسلر اس زمانے میں اتنے بڑے آدمی، اس کا مقام جس کو وائس چانسلر بنایا جائے، اس کا جو پروٹوکول ہوتا ہے، یعنی یہ اس آدمی کو دیا جاتا ہے، اس کا مقام جو اس زمانے میں امیر المومنین ہوتا ہے، یعنی بادشاہ، اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ان کو دیا گیا، کب؟ 34 سال میں۔ تاریخ اسلام میں شروع سے لے کر کے اب تک اتنی کم عمر کے، یعنی ان کے زمانے تک کی بات کر رہا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک کسی کو بھی اتنی کم عمری میں وائس چانسلر نہیں بنایا گیا، سمجھ رہے۔ علم اللہ تبارک و تعالی نے بہت دیا تھا، علم منطق، فلسفہ، سمجھ رہے، سب چیز کا علم تھا، لیکن سینہ خالی تھا، سمجھ رہے۔ کس سے؟ اللہ تبارک و تعالی کی محبت سے، سمجھ رہے۔ اللہ کی محبت دل میں نہیں تھی۔ 4 سال تک اس مدرسے کے وائس چانسلر رہے، لیکن پھر خیر آباد کہہ دیا اس کو، سمجھ رہے، یعنی چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے نکل گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش میں، سمجھ رہے۔ بہت سالوں تک، سمجھ رہے، صحراؤں کو طے کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، سمجھ رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کہ جب تک ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ آئے، اس کی محبت نہ آئے، دنیا کی کوئی مرغزار اور دنیا کی حسین رنگینیاں، سمجھ رہے، یہ سب جو اتنی کیا کہتے ہیں بڑی بڑی پارٹیاں کرنا، اس میں ہم خوشیاں مناتے، کوئی خوشیاں ہمارے دل کو خوشی اور سکون نہیں دے سکتی جب تک اس دل میں اللہ نہ آ جائے، سمجھ رہے۔ ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ ان کے بھائی جو تھے امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مسجد کے امام صاحب تھے۔ اب یہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں امام محمد غزالی، انہوں نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے پیچھے۔ اب شاید بڑے بھائی ہے یا چھوٹے بھائی ہے، کوئی بھی ہو، تو لوگوں نے شکایت کیا گاؤں والے کہ بھائی امام صاحب، آپ کا بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو ہم بھی جو ہے نا آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، سمجھ رہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو امام احمد غزالی گھر آئے، آ کر کے امی سے کہنے لگے کہ امی، آپ جو ہے نا بھائی کو ذرا بتائے کہ وہ جو ہے نا میرے پیچھے نماز پڑھا کرے۔ ماں نے بیٹے کو بلایا، وہ کہنے لگی بیٹا تم نماز پڑھا کرو، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے امی جان میں پڑھوں گا۔ دونوں بات طے ہو گئی۔ اب جب عشاء کی نماز تھی، شاید عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے امام احمد غزالی کھڑے ہوئے، تو اس سے پہلے وہ کوئی مسئلہ پڑھ رہے تھے، نماز پڑھانے سے پہلے عورت کا کوئی مسئلہ تھا۔ اب جب وہ مسئلہ پڑھ رہے تھے، وہ جب نماز پڑھانے لگے تو نماز میں ان کا ذہن اسی طرف چلے گیا۔ اب جیسے نماز شروع ہوئی تھی تو اس وقت تو ان کے پیچھے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جیسے ان کا دماغ دوسری طرف گیا، مسئلے کی طرف گیا، فوراً انہوں نے نماز توڑا اور پیچھے جا کر کے الگ نماز پڑھنے لگے۔ لوگ دیکھ رہے تھے، کسی نے دیکھا، دیکھ کر کے کہنے لگے امام صاحب سے کہ امام صاحب، پہلے تو آپ کا بھائی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا آپ کے پیچھے، اب کیا کر رہا؟
دوسری نماز پڑھ رہا ہے، ہماری نماز کو چھوڑ کر کے اپنی نماز پڑھتا ہے۔ اب یہ بات ماں تک پہنچی، ماں نے دونوں بھائیوں کو بلایا، تو ماں نے پوچھا بیٹے سے کہ بیٹے کیوں تم ایسا کر رہے ہو، اپنے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ماں ذرا آپ بھائی سے پوچھئے کہ وہ جب نماز پڑھا رہے تھے شروع میں ان کا ذہن اللہ کی طرف تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کا ذہن اللہ کی طرف سے ہٹ کر کے جو وہ مسئلہ پڑھ رہے تھے نماز سے پہلے اس طرف چلے گیا۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے آپ کتنی بڑی اللہ کی معرفت نصیب ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے اور وہ کہاں سوچ رہے ہیں ان کو علم ہو گیا، سمجھ رہے ہیں امام محمد غزالی کو۔ ماں نے جب یہ بات پوچھا تو وہ جو امام صاحب تھے ان کے بھائی، وہ کہنے لگے ہاں امی جان صحیح کہہ رہا میرا بھائی۔ اب جب یہ کہنے لگی، یہ وہ بات کہے وہ، تو ماں کہنے لگی تم دونوں میرے کچھ کام کے نہیں ہو، سمجھ رہے، تم دونوں کچھ کام کے نہیں ہو، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ تو امام محمد غزالی جنہوں نے نماز توڑ دی تھی وہ کہنے لگے ماں چلو بھیا کچھ کام کے نہیں ہے لیکن میں تو آپ کے کام کا ہوں نا۔ ماں کہنے لگی وہ کیسے؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ ماں میں نے تو دھیان سے پڑھانا نماز۔ تو ماں کہنے لگی کہ دیکھو تمہارا بھائی جب نماز پڑھا رہا تھا اور اس کا دل عورت کے مسئلے کی طرف گیا تو تمہارا ذہن بھی تو اس کے دل کی طرف گیا، تم دونوں میں سے کوئی بھی اس وقت اللہ کی طرف نہیں تھا، یعنی تمہارا ذہن تو کم سے کم اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تمہارا بھائی گرچہ نماز پڑھا رہا تھا، اس کا ذہن گرچہ کسی طرف بھی جا رہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ بات کہہ کر کے دونوں بیٹوں کو جدا کر دیا۔ ایسی مائیں تھی، سمجھ رہے، کہ جو اپنے بیٹوں کو بتائیے اتنا بڑا اللہ والا بیٹا ہے لیکن پھر بھی کہہ رہے کہ تم میرے کچھ کام کے نہیں ہو۔ یہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا۔ آج کیا کہتے ہیں بغداد کے اندر اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنے اور اس کے وائس چانسلر کتنے بنے، لیکن کسی کا نام موجود نہیں ہے، امام محمد غزالی کا نام موجود ہے، سمجھ رہے۔ اور ابھی مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سن رہا تھا میں، وہ اپنے بیان میں کہہ رہے تھے کہ ان کے علم کو تم پڑھو، جو گورے لوگ ہیں جرمنی کے لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے نا وہاں کی یونیورسٹی کے اندر جو ہے نا ان کو امام غزالی کی زندگی کو پڑھایا جاتا ہے، سمجھ رہے۔ آج ہمارے لوگ کیا ہو گئے معلوم، غیروں کی بات کو لے رہے لیکن ہمارے لوگوں کی بات کو چھوڑ دیے۔ ہم ڈھونڈے تو صحیح، ہم ان کی تاریخ تو پڑھے، سمجھ رہے کہ ہمارے پاس کیسے کیسے عالم لوگ تھے اور کیسے کیسے علماء موجود ہوئے کہ جن کا علم پہاڑوں جیسا تھا، ان سے بڑا علم تھا وہ لوگوں کا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔